السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل جیف سولوشن۔ آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں ہم بات کریں گے حکم و مواعظ کا جو سلسلہ ہے اس میں خود پسندی پر، کہ خود پسندی کے بارے میں نہج البلاغہ میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ تو چلتے ہیں، سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ترجمہ مفہوم کی جانب۔ جو شخص اپنے آپ کو پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے، اور صدقہ کامیاب دوا ہے، اور دنیا میں بندوں کے جو اعمال ہیں وہ آخرت میں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ یہاں پہ جو ہے بیسیکلی 3 ارشادات اور 3 جملے ہیں جن کی ہم مزید تشریح و توضیح کر لیتے ہیں۔ پہلے جملہ میں خود پسندی سے پیدا ہونے والے نتائج و اثرات کا ذکر کیا ہے، اور اس سے دوسروں کے دلوں میں نفرت و حقارت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ جو شخص اپنی ذات کو نمایاں کرنے کے لیے بات بات میں اپنی برتری کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ کبھی عزت و احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، اور لوگ اس کے تفوق پسندانہ ذہنیت کو دیکھتے ہوئے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اب جو دوسرا جملہ ہے وہ صدقہ کے بارے میں ہے، کہ جو صدقہ ہے وہ ایک کامیاب دوا ہے، اور کیونکہ جب انسان صدقہ و خیرات سے محتاجوں اور ناداروں کی مدد کرتا ہے تو وہ دل کی گہراؤں سے اس کے لیے دعائے صحت و عافیت کرتے ہیں، جو قبولیت حاصل کر کے اس کی شفا یابی کا باعث ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، ترجمہ: اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو۔ الکافی سے یہ جو حوالہ ہے یہ دیا جا رہا ہے۔ اور جو تیسرا جملہ ہے اس میں حشر میں اعمال کی بے نقاب ہونے کے متعلق ہے، کہ انسان اس دنیا میں جو اچھے اور برے کام کرتا ہے وہ حجاب عنصری کے حائل ہونے کی وجہ سے ظاہری حواس اور ادراک نہیں ہو سکتے، مگر آخرت میں جو مادیت کے پردے اٹھا دیے جائیں گے تو اس طرح آنکھوں کے سامنے عیاں ہو جائیں گے کہ کسی کے لیے گنجائش انکار نہ رہے گی۔ اسی پر پھر چنانچہ ارشاد الہی بھی تو ہے، ترجمہ: اس دن لوگ گروہ گروہ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھیں، تو جس نے ذرا بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ اس کا حوالہ جو ہے سورہ زلزلہ آیت نمبر 8 سے اور 6 سے 8 تک ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت امیزنگ لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل جیف سولوشن کے ساتھ اٹیچ رہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ جزاک اللہ خیر، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔